الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الحادثين شفيعا وصلى الله تعالى على كل محبوب ومرض كل لديه صلاة تبقى وتدوم بتمام الملك الحي القيوم ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا کل وفا سبزاد کل کو خدا امداد کن غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد وگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم بھی زنم دم سے شیخ احمد رضا خان خطب عالم بھی زنم کرو تیرے نام پہ جا فدا ایک جا نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں اللہ حضرت فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس خلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین اتارے نام نہیں عزیزان گرامی آج کا یہ جلسہ آج کی یہ محفل عظیم الشان جس میں ہر خاص و عام کی آمد ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے آئے ہوئے تمام تر بھائیوں چچاؤں اور ماں بہنوں کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہو جائے اور اسی محبت میں پوری زندگی تمام ہو جائے میرے دوستوں میں کچھ عرض کروں آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں کہ میں آپ کے سامنے تقریباً 8 سال کی عمر سے آپ کے درمیان ہوں آج میری عمر 32 سال ہے 8 سال سے آپ لوگ جو ہے اچھی طریقے سے ہمیں جانتے ہیں اور ہم اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو جانتے ہیں بڑی محبتیں آپ حضرات کی ہمارے ساتھ ہیں اور میری محبتیں بھی کم نہیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ سب کو ایک ایک کر کے کسی کو پائے نام کسی کو پائے چہرہ اور کسی کو پائے گھر جانتا ہوں محبتیں آپ حضرات اپنی برقرار رکھیں آپ حضرات نے درمیان میں دیکھا کہ ڈاکٹر عارف صاحب آئے ہیں آپ حضرات ابھی قاضی اسرائیل مسعودی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ حضرات ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ میں ضمانت لے رہا ہوں آپ حضرات ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ کہیں گے اگر اس درمیان بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر عارف صاحب فری میں علاج کر دیں گے بڑی محبتوں کے ساتھ حضرات یہاں پر بیٹھے ہلکے سردی کا موسم ہے اور دسمبر کی 19 تاریخ ہے دسمبر کی 19 تاریخ ہے دسمبر کی 19 تاریخ یہ دسمبر کے جو آخری ایام ہوتے ہیں نا اس میں سردی بہت ہوتی ہے لیکن آپ حضرات کہ کل ہمیں عشق مصطفیٰ کی اتنی گرمی ہے کہ کھلی سڑک پر بیٹھے ہوئے ہیں سردی کا کوئی احساس نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل آپ حضرات کے قلب و جگر میں اور حوصلہ عطا فرمائے میں اپنی بات شروع کروں کہ اس سے پہلے ناطق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 شعر آپ حضرات کے گوش میں سنیں گے آپ حضرات سنیں گے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے کسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے
فرماتے ہیں مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. یہ آپریشن کرنے کے لیے ایک شعر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے بہت زیادہ دیر آپ رات کے درمیان نہیں رہنا، مختصر وقت میں مختصر سی باتیں کہہ کے گزر جاؤں گا. کہتے ہیں کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی ہو نہ سکے. برسوں میں نمازی ہو نہ سکے. عقیدت و محبت سے جس کو جتنی محبت ہے اپنے آقا سے اتنی محبت سے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے. بلند آقا سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن مشہور زمانہ ناصر مصطفیٰ حضرت علامہ حسن رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی استاد زمن کہتے ہیں. اس کا لقب ہے استاد زمن علامہ حسن. ملاحظہ فرمائیں تمہارا نام مصیبت، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، 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 ہمارا بگڑا کا مغرا ہوگا، ہمارا بگڑا کا بن گیا ہوگا، تمہارا مصیبت میں جب لیا ہوگا. کسی طرف سے صدا ہے حضور آؤ، 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 نہیں تو غریبوں کا فیصلہ ہوگا، نہیں تو غریبوں کا فیصلہ ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا بن گیا ہوگا. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، تمہارا نام. اب یہ شعر میرے پاس ملاحظہ فرمائیں. کہیں گیا نبی سے حب الہ ہے، کہیں گیا نبی سے حب الہ تیری، کہیں گیا نبی سے حب الہ تیری، نبی سے حب الہ
میرے حضور کے لب پر انا لہا میرے حضور کے لب پر لگ گئی آپ کو ارے تھوڑا سا ماحول گرم کیجیے میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا عزیز بندے کو حدیث طرح تلاش کرے سبحان اللہ عزیز بندے کو حدیث طرح تلاش کرے عزیز بندے کو طرح تلاش کرے کہ عزیز بچے میں بچ سے طرح تلاش کرے عزیز بچے میں بچ سے طرح تلاش کرے خدا گواہ خدا گواہ خدا گواہ ہر ہی خدا فیضان مصطفیٰ محفل ذکر رسول زاغران میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے بولیے بولیے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے حسن فتی ایک جنت میں کس طرح ہوگا حسن فتی ایک جنت میں کس طرح ہوگا تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا درود پاک کیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات تقریر آپ کو حضرت علامہ و مولانا مفتی عمران حنفی صاحب کی سننا ہے مجھے نعت پاک کے 2-3 شعر پڑھنا تھے ہماری انور رضا صاحب کی محبتیں تفسیر کر کے لائی مجھے ہی کیا آپ لوگوں کو اور آپ لوگوں کے ہی کیا بلکہ قاری شاداب صاحب کو اور جناب قاری اسرائیل مسعودی صاحب کو کانپور کی سرزمین سے نصیحت کر کے لائی یہ محبتیں ہیں اور ان محبتوں کا خیال رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا یہ فرمان
ہر خاص و عام کے لیے ہے، کسی کے لیے خاص نہیں ہے، اداری پٹی والوں کے لیے یہ فرمان ہے یا صرف جو ہے عوام کے لیے یہ فرمان ہے، ہر خاص و عام کے لیے فرمان ہے۔ میرے دوستو، ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی ہو نہ سکے۔ میرے دوستوں، آج ہمارے معاشرے کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، ایسے ایسے وائرس ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جن وائرس کا خاتمہ کرنے کے لیے بڑی مشقتیں اور محنتیں کرنے کے باوجود بھی وہ وائرس ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا وائرس یہ ہے کہ ہر نوجوان بیئر پینے لگا، ہر نوجوان بیئر پینے لگا ہے۔ وہ لوگ جو ہے اس کو صحت کی دوائی کہتے ہیں، لوگ اس کو طبیعت کا علاج کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ تباہی جو آپ کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، یہ ایک دن بم کی صورت میں پھٹے گا اور زندگی کو سمیٹ کر کے لے جائے گا۔ میرے دوستوں، اس تباہ کن چور کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دو۔ میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے نوجوانوں میں شراب نوشی، جوا کھیلنے کا ایک رسم چلا ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں گاہ کہیں لوڈو پٹیا پر ہو رہا ہے، میرے سامنے بھی بہت سے ایسے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں جو بے شرمی کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہیں اور اس میں پیسے لگا کر کے لوڈو کھیلتے ہیں، جن کو کسی عالم کا کوئی احترام نہیں ہے، نکلتے ہوئے کسی حافظ کا کوئی احترام نہیں ہے، محلے کے کسی جو ہے بڑے بوڑھے کا کوئی احترام نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ معاشرہ چھوٹے چھوٹے وائرس اپنے قلب و جگر میں پال کر کے بڑے وائرس کو دعوت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے قہر و غضب سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے ہمیں یہاں لوڈو کھیلنے، جوا کھیلنے اور شراب پینے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس اللہ کے کائنات کی یہ دی ہوئی بہترین زندگی، یہ دیا ہوا بہترین وجود، جس میں صحیح جگہ پر لگی ہوئی آنکھیں ہیں جو دور تک دیکھا کرتی ہیں، جس میں صحیح جگہ پر لگے ہوئے کان ہیں جس کی سماعتوں کا جو ہے عجیب انداز ہے، صحیح جگہ پر لگے ہوئے پیر جو چل کر کے طویل سفر طے کر لیتے ہیں، صحیح جگہ پر لگے ہوئے ہاتھ جو ایک دوسرے کو پکڑ کر کے کبھی محبت سے اور کبھی عداوت سے پکڑ کر کے اس کو صحیح راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ جو ہمیں بہترین وجود دیا ہے اور اس وجود کو پالنے کے لیے، اس کو جلا دینے کے لیے، اس کو قوت دینے کے لیے، اس کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ وہ نعمتیں کبھی سیب کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں، کبھی سنترے کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہیں، کبھی اخروٹ کی صورت میں وہ نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو یوز کرنے کے بعد آج بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف دیکھو بندہ اپنے وجود میں اپنی طبیعت سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج طبیعت سے زندگی گزارو گے، قبر سے لے کر کے حشر تک وہ پٹائی ہوگی کہ کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ آپ اپنے وجود کو اللہ کی عبادت و عبادت میں اتنا مستغرق کر لو کہ یہاں تمہیں پریشانی ہو اور قبر سے لے کر کے حشر تک تمہیں جو ہے بہترین جنت کے نمونے دکھائے جائے، جنت کی حوریں دکھائی جائے اور کل جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو یقین جانو ہر مصطفیٰ کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کی طرف ہے کہ میرے پیغمبر تجھے دیکھ کر کے یہ کہنے لگے، اس کو آنے دو، اس کو روکو نہیں، یہ میرا غلام ہے، یہ دنیا میں مجھ پر پاپ کرتا ہے، مجھ پر کثرت سے دور ہوتا ہے، آنے دو اس سے میں بھی دوستوں، اپنے وجود کو پالو نہیں، اپنی طبیعت سے چلنے کی جسارت نہ کرو، بلکہ اپنے وجود کو شریعت کی طرف متوجہ کر دو، اپنے پورے جسم کے ایک ایک اعضاء کو شریعت کی طرف متوجہ کر دو، ورنہ زندگی گزارنے کے لیے جانور بھی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے پال لیتے ہیں۔ آج ہمارا موٹو، آج ہمارا پروگرام صرف بچوں کو بینک بیلنس دینا ہے، صرف جو ہے بنگلہ بنا کر کے دینا ہے، اچھی کار دینا ہے، اچھا گھر دینا ہے، اچھا معاشرہ دینا ہے، اچھا ماحول دینا ہے۔ اور معاشرے میں وائرس کے حالات تو یہ ہے کہ اب لوگوں کو مسلم بستی میں رہنا پریشان اور دور پر لگتا ہے۔ آج وہ جو ہے آواز وکاس کی طرف جو ٹرانسفر ہو رہا ہے، آواز وکاس، جانتے ہیں آواز وکاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں بھی آواز وکاس ہوتا ہے، جہاں تک میری نظر گئی ہے، آواز وکاس میں وہ VIP
لوگ رہتے ہیں جن کو اذان کی آواز سننا پسند نہیں. میں تو کہتا ہوں وہ وی آئی پی نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کے سب سے تباہ کن لوگ ہیں جو آواز وکاس میں رہنا پسند کرتے ہیں. میرے ملت کے نوجوانوں باتیں تو بہت سی کرنا چاہتا تھا لیکن وقت کی بیڑیاں میرے پیروں میں پڑی ہوئی ہیں. میں بہت زیادہ دیر تک آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. بس تمام کا درد آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں دو جملوں میں کہ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں نے بچپن سے لے کر کے ابھی تک تمہارے سامنے زندگی گزاری ہے، تم نے ہمارے سامنے زندگی گزاری ہے. جب میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے تو تمہارے اندر عیب کہاں سے؟ جب میں نے کسی عیب کو اتنی عزت و تکریم سے اس کا استعمال نہیں کیا تو تم کیسے عیب کو عزت و تکریم دے کر کے اس جو ہے اس کو اپنے سینے کلیجے سے لگا رہے ہو؟ میرے دوستوں ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. زندگی کو ایک حسین موڑ پر آپ کھڑے کیے ہوئے ہیں. اس حسین موڑ سے رخ بدلنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر کامیابی کی طرف رخ بدلنا چاہتے ہیں آپ تو مسجد کی طرف جو ہے چلے جائیں، اور اگر تباہی کی طرف آپ اپنے رخ کو بدلنا چاہتے ہیں تو دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں. باتیں تو بہت سی کرنا تھی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع سے بات کروں گا. اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر میرے کہنے میں اور آپ کو سننے میں جو غلطیاں ہوئی ہو سکتے فضل سے معاف فرما. کلمے کا ذکر کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.